نئی صبح پریزنٹس راہ ہدایت بائے مفتی صادق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کامیاب اور خوشحال زندگی کے حصول کا چھٹا اصول نماز ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا تم سجدے کی حالت میں زیادہ دعا کیا کرو۔ جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے تب وہ جو چاہے اس سے طلب کر سکتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، جب کوئی مشکل درپیش ہو تو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سامعین کرام، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ وہ ہر قسم کی مشکل اور پریشانی کے ازالے کے لیے صبر اور نماز کے ذریعے اس سے مدد طلب کرے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والے بندے مومن کی مدد فرماتا ہے اور اسے تمام مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ گویا نماز دکھوں اور صدموں کا مداوا ہے۔ نماز ادا کرنے سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور غموں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ اسی لیے مسند احمد و سنن نسائی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ سامعین کرام، حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق میں ذکر کیا ہے کہ ایک فقیر آدمی اپنے خچر پر لوگوں کو لاد کر دمشق سے زیدانی تک پہنچاتا اور اس پر کرایہ وصول کرتا تھا۔ اس نے اپنا ایک قصہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک شخص سوار ہوا، وہ راستے میں مجھ سے کہنے لگا، یہ راستہ چھوڑ دو اور اس راستے سے چلو، کیونکہ اس سے ہم اپنی منزل مقصود تک جلدی پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا، نہیں، میں وہ راستہ نہیں جانتا، اور یہی راستہ زیادہ قریب ہے۔ اس نے کہا، وہ زیادہ قریب ہے اور تمہیں اسی سے جانا ہوگا۔ چنانچہ ہم اسی راستے پر چل پڑے۔ آگے جا کر ایک دشوار گزار راستہ آ گیا جو ایک گہری وادی سے گزرتا تھا، اور وہاں بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، یہاں رک جاؤ۔ میں رک گیا۔ وہ نیچے اترا اور اترتے ہی چھری سے مجھ پر حملہ ور ہوا۔ میں بھاگ اٹھا، میں آگے آگے اور وہ میرے پیچھے پیچھے۔ آخر کار میں نے اسے اللہ کی قسم دے کر کہا، خچر اور اس پر لدا ہوا میرا سامان تم لے لو اور میری جان بخش دو۔ اس نے کہا، وہ تو میرا ہے ہی، اور میں تمہیں قتل کر کے ہی دم لوں گا۔ میں نے اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرایا اور قتل کی سزا یاد دلائی، لیکن اس نے میری ایک بھی نہ سنی۔ چنانچہ میں نے اس کے سامنے رک کر کہا، مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جلدی پڑھ لو۔ میں نے قبلہ رخ ہو کر نماز شروع کر دی، لیکن میں اس قدر خوفزدہ تھا کہ میری زبان پر قرآن مجید کا ایک حرف بھی نہیں آ رہا تھا، اور ادھر وہ بار بار کہہ رہا تھا، اپنی نماز جلدی ختم کرو، اپنی نماز جلدی ختم کرو۔ میں انتہائی حیران و پریشان تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے میری زبان پر قرآن مجید کی یہ آیت جاری کر دی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، سورہ نمل آیت نمبر 62۔ بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ پھر میں نے اچانک دیکھا کہ ایک گھڑ سوار ہاتھ میں نیزہ لیے وادی کے منہ پر سے نمودار ہو رہا ہے۔ اس نے آتے ہی وہ نیزہ اس شخص کو دے مارا جو مجھے قتل کرنے کے در پہ تھا۔ نیزہ اس کے دل میں پیوست ہو گیا اور وہ مر گیا۔ میں نے گھڑ سوار کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا،
تم کون ہو؟ اس نے کہا مجھے اس نے بھیجا ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ پھر میں نے اپنا بغل پکڑا اور اپنا ساز و سامان اٹھا کر سلامتی سے واپس لوٹ آیا۔ سامعین کرام، یہ قصہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ مومن جب نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے اور مشکل کے وقت اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ یاد رہے کہ نمازوں میں سب سے پہلے فرض نمازوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے، جو کہ دین کا ستون ہے۔ اس کے بعد سنت اور نفل نماز، خصوصاً فرائض سے پہلے اور بعد کی سنتیں، اور پھر تہجد کی نماز۔ نماز تہجد کے دیگر فوائد کے علاوہ اس کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد گزار کو جسمانی بیماریوں سے شفا نصیب کرتا ہے، لہٰذا وہ لوگ جو علاج کر کر کے تھک چکے ہوں انہیں یہ نبوی علاج ضرور کرنا چاہیے۔ مسند احمد اور ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صلحاء کی عادت تھی، اور رات کا قیام اللہ کے قریب کرتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے اور برائیوں کو مٹاتا ہے اور جسمانی بیماری کو دور کرتا ہے۔ سامعین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آپ کی طبیعت میں پریشانیوں، دکھوں اور صدموں کی وجہ سے تکدر آ جائے اور آپ سخت بے چین ہوں تو وضو کر کے بارگاہ الہی میں آ جائیے اور ہاتھ باندھ کر اس سے مناجات شروع کر دیں، اور پھر بادشاہوں کے بادشاہ اور رحمان الرحیم ذات کے سامنے جھک کر اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کریں۔ اس کے بعد اس سے مشکلات کے ازالے کا سوال کریں۔ یقیناً آپ کی بے چینی ختم ہو جائے گی، سکون و اطمینان نصیب ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔